شکر ہے کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے ہیں۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے، ایمان سے خارج کرنے والی غریب الوطنی نہ دے۔ برتن اگر خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے والا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ وقت نکل جانے کے بعد قدر کی جائے تو قدر نہیں، افسوس کہلاتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے، اور سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی منا لیا، کبھی مان گئے، زندگی میں یہی بات ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہیں۔ ضد اور انا اچھی نہیں ہوتی، یہ رشتوں سے چاہت ختم کر دیتی ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی، اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ پتہ ہے وہ رب کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ جب تم اس کی دی ہوئی بے بسی پر بھی راضی ہو جاؤ۔ تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اپنی نفس پر حکومت کریں، ورنہ یہ آپ پر حکومت کرے گی۔ دوست وہ ہے جس کی محبت بے لوث اور جس کا خلوص بے مثال ہو، جس کی وفا انمول، ہمدردی بیش بہا ہو، اور جس کی جدائی میں بے پناہ غم ہو۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ تعجب ہے لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پر حرام چیزیں نہیں چھوڑتے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانی میں ہو اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے راحت میں ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں، اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے، جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، تو اسے پانی کیسے نظر آئے؟ یہی ہمارے حال ہیں۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کے طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب میں اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یا رب، رکھ فقیر فقط اپنی ذات کا،
دنیا کے خداؤں کا تجھے خوب پتہ ہے۔ بدن سے روح جاتی ہے تو بجتی ہے صف ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی ہونا ضروری ہے۔ مہنگے پرفیوم سے بوسیدہ کردار کی بو نہیں جاتی، اس کا ادائے شکر ہو کس طرح سے انیس، جس نے اٹھا کے خاک سے انسان بنا دیا۔ جب انسانوں کے ضمیر سو جاتے ہیں تو اللہ تعالی زمین کو ہلا دیتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جاتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرے۔ اے انسان، تجھے کس بات پر گھمنڈ، غرور، اکڑ اور شہرت پر ناز ہے؟ تو آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ میں اور میرا رب روز ایک چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی وہ راستے بھی جانتا ہے جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہو۔ آزمائش تو من پسند چیزوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجیے، کیونکہ جو لوگ پھول دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ روز 5 مرتبہ تمہیں اپنے پاس بلاتی ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب نہ بنائیں۔ کسی نے کوئل سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ جہاں معاف کرنا مشکل ہو جائے وہیں سے درگزر کرنے کا مقام شروع ہوتا ہے۔ دراصل معاف اسے کرتے ہیں
جسے معاف کرنا مشکل ہو۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ صدقہ اسی کی مصیبت دور کرتا ہے جسے صدقہ نکالنا مصیبت نہ لگے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی کافی نوجوان گزر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر تحفہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا، ضروریات زندگی اور اولاد کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننا پڑتے ہیں۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گناہگار کو برا نہ سمجھو۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کر، اور اگر چھین کے لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتی ہے۔ اسی کو معاف کرنا اصل ہے جس کو معاف کرنا مشکل ہو۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں جس کے غصے اور مزاج کا خیال کرنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پر پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، اور تو پھر بھی احد احد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے بھی ثواب میں بدل دیتا ہے۔ مایوس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، کیونکہ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کے روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔
زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ سکون کے لیے دنیا جہان کی دولت اکٹھی کر لوں، مگر جب تک اللہ نہ چاہے تو کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق دو جہانوں کے مالک سے ہے؟ تم اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا جواب اللہ دیتا ہے۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے مرتبہ ملتا ہے تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے اور چال چلن خراب ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اللہ کی طرف سے اس قدرت کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ حضرت علی نے عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں: خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو دیکھ اور پھر دیکھ، تیری نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تو اپنے پروردگار کی کسی بھی مخلوق میں
کوئی جھول یعنی غلطی نہیں پا سکے گا۔ طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کرنے کی توفیق اور شعور حاصل ہو۔ زندگی بھر آپ جو نیک نصیحتیں سنتے ہیں، آپ کے اندر ان نیک نصیحتوں کی یاد ہی ضمیر بنتی ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے، تب اس کا راستہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف سے سوال کیا گیا، جو نصیب میں لکھا ہو اگر کوشش نہ کرے تو کیا پھر بھی وہ مل جائے گا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پھر تم کوشش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راستہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تجھ سے مانگو تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بھیڑ میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ بہت غلط وقت پر آپ کو سکھاتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بد کردار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، اس کے لیے اللہ کے یہاں ایسا عذاب ہے جس میں وہ مر بھی نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا، جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ تعالی کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رحمت تو صرف بدبخت ہی کے دل سے چھینی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے ذکر کی وجہ اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا۔ تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شدید تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی درد کو محسوس کیے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک و صاف رہنے والا ہے۔
جو شخص خود اچھا نہیں اسے یہ قطعی حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہے، اور کوئی بھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسروں سے اچھا ہے۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو درست سمت میں ڈال دیتے ہیں وہ حادثات نہیں بلکہ غیبی مدد ہوتی ہے۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ وہ شخص عظیم ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات یقینی ہے کہ رب پختہ یقین والے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تو یقین مانو تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتی جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی، تو وہ لوگ جن کی آزمائش نہیں کی گئی وہ یہ اجر و ثواب دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ آپ نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنی کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک سفرا فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو 2 گنا ثواب ہوگا، ایک تلاوت کا اور دوسرا محنت کا۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر حساب کے پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سچ بولنا اختیار کرو کیونکہ یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو کیونکہ یہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو
اور اس کے عیبوں کے بیان میں مت پڑا کرو، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پاؤں کا حق تجھ پر یہ ہے کہ اسے حرام کے لیے نہ چلا، کیونکہ انہی قدموں سے تو نے پل صراط سے گزرنا ہے، ورنہ یہ ڈگمگا جائیں گے اور تو دوزخ میں جا گرے گا۔